बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। इब्तिदा में एक शेर सुना देता हूँ कि दुनिया है अकायद के तसर्रुफ का तमाशा, मैशर उसे कहते हैं जो आदिल की गली है। मगर इनका इंसाफ देख लें, नून लीग का इंसाफ देख लें, इनकी असलियत क्या है? सिर्फ और सिर्फ मफादात के मोहताज हैं। इख्तलाफ इनको एक टके का बर्दाश्त नहीं, और जिसकी बिना पर बाकायदा तौर पर स्क्रू टाइट करने का फ़ैसला किया गया शाहिद खाकान अब्बासी साहब का, और मेरे पास कन्फर्म इतलात हो चुकी हैं, और ये ऑर्डर जो अहकामात हैं ये लंदन के ज़रिए ज़ाहिर किए गए हैं और पुश किया गया है कि नैब के ज़रिए जो मुस्तकबिल में इनको एक डर छिड़ गया ना मुस्लिम लीग नून को कि मिफ्ता की शक्ल में और शाहिद खाकान अब्बासी की शक्ल में कोई नया ग्रुप पनपने जा रहा है, उसके हवाले से कुछ ज़बरदस्त किस्म के कुछ इक़दामात किए गए हैं। उसकी कुछ डिटेल्स मैंने आपको बतानी है। लाहौर की सदारत का पड्डा पड़ा है, इनसाइड पता चला है मुझे। इतने अरसे से परवेज़ मलिक साहब लाहौर के सदर थे, उनकी वफ़ात के बाद इतने अरसे से पार्टी का सदर ही कोई नहीं बन रहा था। उसकी वजह क्या थी, क्यों नहीं बन रहा था, और ये फड्डा कौन सा ग्रुप है जिसने कर दिया है, उसकी कुछ डिटेल्स हैं। मुस्तकबिल में बिलावल को वज़ीर आज़म बनाना है, और अभी से वो जो पोलिंग का जो अमला है ना, उसकी सिलेक्शन के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त काम कर दिया पीपल्स पार्टी ने। अभी से सिलेक्शन शुरू हो गई है, भर्तियों का आगाज़ कर दिया गया सरकारी मुलाजमीन का, और वो काम किया गया कि मैं आपको बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। तो एक के बाद एक चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ सारी डिटेल में। सबसे पहले जी, शाहिद खाकान अब्बासी का मामला फंसा हुआ जी, और लंदन से फैसला हुआ कि इनके पेज कुछ ज़रा स्क्रू ज़रा थोड़े टाइट कर देने हैं। और मैंने बोला कि अंदाज़ा लगाएं कि मफादात के हवाले से ये लोग मशहूर हैं, इख्तलाफ बर्दाश्त नहीं करते। शाहिद खाकान इख्तलाफ कर रहे थे, और बड़ा प्रिंसिपल इख्तलाफ करते थे, असूली इख्तलाफ था उनका, और मिफ्ता के मामले पर, और काफ़ी हैवी रिस्पॉन्स दे रहे थे। और आपको एक छोटी सी हिस्ट्री बताता हूँ, जेल जूल वाली नहीं, दोस्ती वाली भी नहीं, पार्टनरशिप वाली भी नहीं। मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ बताने लगा हूँ जी। मिफ्ता और शाहिद खाकान अब्बासी ने इकट्ठे मेहनत की थी। मैं आपको थोड़ा सा माजी में ले जाता हूँ। हुआ था, याद करें, जब ये हुकूमत बनी थी पीडीएम की, जब नून लीग ने वज़ारत उज़्मा संभाली थी, तो शाहिद खाकान अब्बासी थे जिन्होंने इनकार किया था कि मैंने किसी किस्म की कोई वजारत नहीं लेनी। आपको याद होगा बड़े अच्छे से, शाहिद खाकान अब्बासी ने वजारत ली भी कोई नहीं थी, और वजह ये बनी, उन्होंने कहा मैंने ये काम ही नहीं करना। लेकिन मिफ्ता और शाहिद खाकान अब्बासी पार्टनर भी हैं, बिजनेस पार्टनर भी हैं, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, मुकदमेवार भी हैं, हवालात में भी इकट्ठे रहे हुए हैं, ठीक है। तो मिफ्ता साहब इस मीनवाइल में ना वज़ीर ख़जाना बन गए थे, और मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा था कि आप वजारत नहीं ले रहे शाहिद साहब, लेकिन थोड़ी मेरी मदद कर दें, मेरा आपका ताल्लुक़ रिलेशन इस किस्म का है जी, आप मेरे साथ इकॉनमी के मामलात ही देख लें। तो पर्सनल कैपेसिटी में शाहिद खाकान अब्बासी ने वजारत ख़जाना की मदद कर दी, और मदद किस तरह की कि इक़्तिसादी अमूर की 12 रुकनी कमेटी बनाई गई वजारत ख़जाना में, जिसको इक़्तिसादी अमूर की कमेटी बनाई गई 12 रुकनी वजारत ख़जाना में, जिसको हेड कर रहे थे शाहिद खाकान अब्बासी साहब। और बड़ी अचीवमेंट्स थी इनकी, ये भी मैं आपको बता दूँ। अचीवमेंट उनकी किस हिसाब से थी, एक तो ये बहुत सी पॉलिसियाँ बना रहे थे शाहिद खाकान अब्बासी और उनकी टीम जो थी 11 अफराद की। ये मुश्किल फ़ैसले भी कर रहे थे, एक दो मुश्किल फ़ैसले हुए भी थे, ये चीज़ों को डिग आउट कर रहे थे, चीज़ें कैसे जानी। और सबसे अहम चीज़ बताऊं क्या था, ये मिफ्ता इस्माइल के लिए ग्राउंड बना रहे थे कि उनकी वजारत खाना मजबूत हो जाए, ख़जाना मजबूत हो जाए। IMF से जो किस्त आई थी ना, जो एक किस्त आई थी IMF से, उसके सिलसिले में भी सारी मिफ्ता और शाहिद खाकान अब्बासी की मेहनत थी उसी इक़्तिसादी कमेटी की, जिसके बिना पर यह सारा काम हुआ था। उधर डार साहब कैंपेन चला रहे थे मिफ्ता इस्माइल के ख़िलाफ़ कि ये तो बंदा मुझे लेके बैठ जाएगा, मैं मियाँ जी तो की पता मैं करके दसना। उन्होंने अपने केसेस कोसेस ख़त्म कराने थे, वो ख़त्म करवा लिए, और अपना घर बागजा कराना था वो करा दिया। उन्होंने जो अकाउंट्स के अंदर पैसे थे वो भी कैश करवा लिए। हर लिहाज से उन्होंने अपने मामला सारे सही, सारे हवाई रुती ऐसी चली थी कि सबके केसेस ख़त्म हो रहे थे। तो इसाक डार साहब तो समझी है ना, ऐसी कोई आसान बात थोड़ी है, ये इनको बड़ा मसला था। तो शायद इसाक डार साहब कैंपेन चला रहे थे, और बड़ा ये दोनों बहुत हर्ट हुए इस बात पे, बहुत ज़्यादा हर्ट हुए इस बात पे कि यार हम ये कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इसाक डार ये हलवा खाना चाहता है। इसाक डार साहब ने तो बड़े बड़े एंकर्स के साथ सीधा राब्ते में हो गए थे कि प्लीज़ मिफ्ता की इस बात को छालो, इस बात को छालो, इस बात को छालो, ताकि पाकिस्तान में कैंपेन बने कि मुश्किल कुछ आई ख़जाने के हवाले से अगर कोई कर सकता था पाकिस्तान में तो वो इसाक डार कर सकता था। तो इनके हाथ से इनकी मेहनत छीनी गई है, ठीक है जी। और मैं फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, यानी मैं 6 रेफरेंस नहीं है बीच में कि मेरे ज़रा है, मैं आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि इससे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है।
دوسری طرف یہ لوگ انہوں نے شروع کر دیا سیمینار کرنا، یہ جو بلوچستان میں سیمینار کیا اکانومی کے حوالے سے، ایمرجنگ پاکستان کے حوالے سے، اس میں شاہد خاقان عباسی تو ڈھولکی بجا رہے ذرا احتیاط کے ساتھ نا، ہم یہ حکومت بھی اور پچھلی حکومت بھی کہہ کے، مفتاح سمال تو آپ تو رک ہی نہیں رہے۔ ان کو یہ بھی تھریٹ کہ مستقبل میں بڑا تھریٹ بن رہا ہے، یہ تو نون لیگ کا ایک گروپ بن رہا ہے جو ہمیں تھریٹ کرے گا۔ اچھا جی، اور یہ ہمارے اندر ہی کسی قسم کا کوئی پریشر گروپ تو نہیں بن رہا۔ تیسری چیز، مریم بی بی کا بغیر کسی ووٹنگ کے سینئر نائب صدر بن جانا، وہ تو صرف ایک ہی تھے شاہد خاقان عباسی، ان کا چیف آرگنائزر بن جانا، یہ بھی چیزیں سپر سیڈ ہوئیں۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے نا انہوں نے کہا کہ اب ان چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے، اور شاہد اور مفتاح ہمارے بن گئے ہیں تھریٹ۔ یہ بھی آئی بی کی اطلاع پہنچ گئی ہوگی، نہیں اسی کاموں پہ لگاتے ہیں، پاکستان کی ایجنسی کو ہمارے پیسوں سے اپنے بندوں کی جاسوسی پہ لگاتے ہیں، ان کا کام ہی یہی ہوتا۔ اچھا جی، انہوں نے کیا کیا کہ شاہد اب خاقان عباسی کو کنٹرول بھی کرنا نیب کے ذریعے۔ نیب کی جرت ہے، ان سب کے کیسز ختم ہو رہے ہیں، اور شاہد خاقان عباسی کے متعلق ہے کہ نہیں، نیب کا پروسیکیوٹر سیدھا کہتا ہے جی ثبوت نہیں ختم کر دے۔ کیسا ہوا پرسوں سلمان شہباز کلیئر؟ ایسا ہوا نا، کیسا ہوا حمزہ کلیئر؟ کیسے ہوا شہباز شریف صاحب کلیئر؟ ایسے ہی ہوئے نا بھائی، ہمیں تو ہمارے پاس ثبوت ہی کوئی نہیں ہے۔ ابے اے عزت دارو، جب میں عزت دارو سمجھ لوں تو اس کا مطلب بے شک آپ الٹا لیجیے۔ اے عزت دارو، جس نیب نے اتنی تفتیش کر کے اتنا تگڑا کیس بنایا، حکومت ختم ہوتی اس نیب کے ان تمام افراد کو سزائے موت کیوں نہیں دیتے آپ لوگ کہ تم نے پاکستان کا اتنا پیسہ خرچ کر کے ان کے خلاف اتنا بڑا کیس بنایا؟ جس ایف آئی اے نے اتنی موٹی موٹی فائلیں بنائی ان کے ثبوت کے خلاف، میں مقصود چپڑاسی کے کیسز وغیرہ کی بات کر رہا ہوں، حمزہ شہباز کی بات کر رہا ہوں، میں ڈاکٹر رضوان کے مرنے کی بات کر رہا ہوں، جس میں سلمان شہباز وغیرہ سب باعزت بری ہو گئے ہیں۔ وہ ایف آئی اے کے ان لوگوں کو ہی کئی سمندر برد کر دینا آپ لوگ، میں یہ کہہ رہا ہوں، وہی لوگ ہیں، آپ بدل گئے ہیں، یہ سارا معاملہ ہے۔ تو یہ انہوں نے کہا جی نیب کے ذریعے اسکروٹائڈ کرتے ہیں۔ ایل اے جی ریفرنس نکالا انہوں نے جی، نیب کا پروسیکیوٹر کہتا ہے آج عدالت میں کہ بڑا خطرناک بیان دیا نیب کے پروسیکیوٹر نے، انہوں نے کہا ایل این جی کا ریفرنس ختم نہیں کرنا، ہمارے پاس بہت ٹھوس ثبوت ہے کہ اس معاملے کے اندر بہت بڑا فراڈ ہوا ہے، بہت بڑی گڑبڑ ہوئی ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے بڑی ہلچل مچائی ہے اس کے اندر۔ یہ وہی کیس ہے جس پہ شاہد خان عباسی کہتے ہیں مفتاح کو چھوڑ دیں، مجھے بس پکڑ لیں، میں ہی سارے جواب دے دوں گا۔ جی ہاں، نیب کی جرت ہے حکومت کی مرضی کے بغیر شاہد خاقان عباسی کے متعلق یہ بات کر دے ان کا پروسیکیوٹر عدالت کے اندر؟ انہوں نے کہا اگر نیب کی عدالت سے نہیں ہو رہا کسی اور عدالت میں بھیجیں، ہمارے پاس بہت ثبوت ہیں، شاہد خاقان عباسی کو تننا ہی تننا ہے۔ یہ ہیں جنہوں نے اختلاف کی، جن کو مستقبل کا ڈر ہے، دس از کال مافیا۔ یہ عمران خان تھوڑی انہیں سینئر جونیئر نہیں دیکھنا، انہیں سیدھا حماد اظہر کو بنا دیا، ختم ہو گئی، محنتی ہے، ڈیڈیکیٹڈ آدمی ہے۔ یہ تمام چیزیں، اور اندر کی چیز سن لیں، اور اندر کی چیز سن لیں، پارٹی کی تنظیم سازی پہ اس وقت پھڈا ہے۔ یہ بھی میں آپ کو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن دے رہا ہوں، مریم بی بی چیف آرگنائزر بنی ہے، اور لاہور میں ایک صدر کوئی تھا نہیں، کیونکہ پرویز ملک صاحب صدر تھے، اور پرویز ملک صاحب کی صدارت کے فوت ہونے کی کافی عرصے تک کوئی صدر نہیں رہا۔ وجہ یہ تھی کہ کینڈیڈیٹ بہت زیادہ تھے پنجاب کی صدارت کے حوالے سے، لاہور کی صدارت کے حوالے سے، مسلم لیگ نون کا لاہور کا صدر کون ہوگا، اس لیے نہیں ہو رہا۔ مریم بی بی نے آتے ساتھ ہی قابلیت، تو میں نے بولا نا، انہوں نے دیکھنی نہیں ہوتی، انہوں نے تو معاملہ کچھ اور، ایک باری پھر شیر کا نعرہ جو زور کی لگائے گا وہی قابلیت ہے بس کی نظر۔ انہوں نے سیف الملوک کھوکر کو نا لاہور کا صدر لگا دیا، ٹھیک ہے جی، اس پہ پھڈا پڑ گیا۔ اور پھڈا کرنے والے بڑے بڑے عجیب و غریب لوگ ہیں جی اندر کے، اے ٹی ایم ہے، یہ بڑی اے ٹی ایم کہلاتی ہے، تگڑی اے ٹی ایم کہلاتی ہے۔ مریم بی بی کے گھر کے فنکشنوں میں پوری قیادت میں سے کوئی نہیں آئے گا، صرف یہ کہہ کے کہ میری فیملی ہے۔ تو فیملی نوازی مریم بی بی نے، پھڈا پڑا ہوا جی اس کے اوپر، اور خواجہ سعد رفیق کی طرف سے پھڈا ہے، کیونکہ خواجہ سعد رفیق چاہ رہے تھے اپنے بھائی سلمان رفیق کو بنانا، لٹریٹ آدمی، پڑھا لکھا آدمی ہے، بن سکتا تھا۔ تو سعد رفیق صاحب یہ چاہ رہے تھے کہ سلمان رفیق بن جائیں، دیگر بھی کچھ افراد ہیں، اور کیونکہ سیف الملوک کو تو تنظیم سازی کا پتہ ہی کچھ نہیں، اسے نوٹو کروا لیں، اسے گاڑیوں کے قافلے کروا لیں، پیسہ ہے نا، جس کے پاس پیسہ وہ کام کر دے گا۔ تو اب میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ خواجہ برادران وغیرہ میں کافی رفٹ ہے اس سلسلے میں، کافی تکلیف ہے اس سلسلے میں۔ ایسا نہ ہو مریم بی بی کا استقبال اسی طرح کا ہو جائے جس طرح نواز شریف صاحب کا ہوتا، بھائی پہنچے ہی نہیں تھا کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب۔ میں یہاں تک آپ کو بتا رہا ہوں، اس حد تک معاملہ اندر خراب ہوا ہوا ہے۔ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کو کسی طرح کمپرومائز کر دیں گے، پریشرائز کر دیں گے، اس کو فکس کر دیں گے، نہیں، یہ خود فکس ہو رہے ہیں۔ خان صاحب تو بڑی وکٹوریس پوزیشن پہ چلے گئے ہیں۔ ایک اور خبر تھی، میں نے کہا وہ بھی آپ کو بتاؤں، کیونکہ وہ اس کو کسی نے اتنا لیا ہی نہیں ہوگا سیریس، میں نے دیکھا اس کو۔
سیفر کی انکوائری کا کیس نا عمران خان صاحب نے درخواست دی تھی پی ٹی آئی نے کہ بھائی اس کا سیفر کی کیس کی انکوائری کریں. اللہ کر کے نا 10 مہینے بعد ہی نہ جا کے نا سپریم کورٹ کے جج کے سامنے نا درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو گئی. جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے اس کی سماعت کرنی تھی. آج سماعت کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی میں نہیں کر سکتا اس پہ سماعت, یہ اس طرح کے کیسز کو نا کسی اور عدالت کے اندر بھیج دیں, میں اس طرح نہیں کر سکتا. کہا جاتا ہے کہ جسٹس قاضی فائز صاحب کے گروپ کے ہیں جسٹس سردار طارق مسعود, مجھے نہیں پتا انہوں نے یہ کیوں کیا, لیکن بہرحال سب کو پیارا, اپنا معاملہ سب کو پیارا, تو انہوں نے انکار کر دیا. اور دیکھیں کیا ہوتا ہے. دوسرا, چیف الیکشن کمشنر کی صدارت میں عام اجلاس جس وقت میں آپ سے بات کروں جاری ہے, اور عام انتخابات اور پنجاب اور عام انتخابات کے حوالے سے, پنجاب اور کے پی کے اسمبلیوں کے انتخابات کے حوالے سے, ضمنی الیکشن کی تاریخوں کے حوالے سے, جو تیاریاں اس کے اخراجات کیا ہیں اس پہ, اور تاریخ کا تعین اس پہ بات ہو رہی ہے. کیونکہ اب ملک میں 2/3 اکثریت نہیں ہے اسمبلی کے اندر, ٹھیک ہے, اب ٹوٹل 260 سیٹیں رہ گئی ہیں. یہ کوئی قانون سازی نہیں کر سکتے آپ جس میں 2/3 میجورٹی ریکوائرڈ ہے. کوئی بڑی قانون سازی یہ لوگ نہیں کر سکتے. تو ٹیکنیکلی پارلیمنٹ آج ختم ہو چکی ہے 260 اسمبلی ممبران کے ساتھ, آج ختم ہو چکی ہے. 68% نمائندگی ختم ہو چکی ہے پارلیمنٹ سے. تو جب اس طرح کی چیز چل رہی ہو تو آپ مجھے بتا دیں قانون سازی نہیں تو پارلیمنٹ ختم ہو گئی. کہہ رہے ہیں کہ گورنر سے رابطہ کر کے کوئی پروویژن نکالتے ہیں. اللہ کرے ایسا ہی پورے پاکستان میں ایک ساتھ انتخاب ہو جائے, میں تو یہی چاہتا ہوں. بہرحال یہ چیزیں. دوسرا, سندھ میں ایک بڑی باریک گیم کھیلی گئی ہے, بڑی باریک گیم کھیلی گئی ہے. کسی نے دھیان دیا, میں آپ کو بتاتا ہوں. پیپلز پارٹی آپ کو پتہ ہے نا, بڑا مزیدار کام ایسا انہوں نے کام کرتے کہ مزہ آ جاتا. پھر وہ کہتے ہیں ایک زرداری سب پر بھاری. انتخاب سے پہلے جی سرکاری ملازمین کی عمر کی جو حد ہے نا وہ 15 سال کم کر دی ہے, سرکاری ملازمین کی عمر کی حد. اور بڑی گیم ڈالنی اس وجہ سے ہے, 1 جولائی سے 2023 سے 2022 سے 2024 تک, جون 2024 تک کی اسامیوں کے لیے یہ پروویژن رکھی گئی ہے. اور 18 سال سے عمر کا تعین کر دیا گیا جی سرکاری ملازمت کا, 18 سے 28 سال کا. اب یہی وہ لوگ ہیں جی جنہوں نے ڈیوٹیاں دینی الیکشن میں, انہوں نے سارے کام ڈال لے ہیں. انہوں نے بلاول کو وزیر اعظم بنوانا ہے, انہوں نے کمپین چلوا دی ہے. تو جناب یہ کام ڈالا ہے بلاول کو وزیر اعظم بنانے کے لیے. پیپلز پارٹی اس حد تک چلی گئی ہے کہ 1 سال کے لیے ملازمتوں کی عمر کا تعین 18 سال کر دیا ہے. یہ ہوتی ہے سیاست سر. پھر میں کہتا ہوں تعفن اٹھتا ہوا نظر آتا ہے کہ نہیں آتا پاکستان کے سسٹم سے. یہ بو تو میں سونگوں گا, اگر میں سونگ رہا تو میں سونگاؤں گا بھی آپ لوگوں کو, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.